اگر سوشل میڈیا اسکرول کرتے کرتے یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ اتفاق نہیں ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی نے آج آپ کے ٹوٹے دلوں کو سکون سے بھرنا ہے۔ آپ جو شاید اس وقت ڈپریشن یا بے سکونی کا شکار ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ ہم سب اس دنیا میں آئے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں بلکہ ایک امتحان گاہ ہے۔ یہاں ہر انسان کو مختلف حالات، مشکلات اور آسانیوں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں مشکلات، پریشانیوں اور آزمائشوں کا سامنا کرتے ہیں۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کی زندگی میں دکھ، تکلیف یا چیلنجز نہ ہوں۔ کبھی ناکامی ملتی ہے، کبھی دل ٹوٹتا ہے تو کبھی حالات ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں زندگی ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرے گا۔ مشکل وقت ہمیں توڑنے کے لیے نہیں آتا بلکہ ہمیں مضبوط بنانے کے لیے آتا ہے۔ یہ تکلیف ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے۔ یہ ناکامی ہمیں آگے بڑھنے کا رستہ دکھاتی ہے۔ لیکن ہم انسان کیا کرتے ہیں؟ ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اپنی رب کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، مایوسی ایک ایسی دلدل ہے جس میں انسان پھنستا چلا جاتا ہے۔ مایوسی ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کے دل و دماغ کو آہستہ آہستہ اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ ابتدا میں تو صرف ایک چھوٹا سا خیال آتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک گہرے دلدل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جب انسان اس میں قدم رکھتا ہے تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اس دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ مایوسی انسان سے امید کو چھین لیتی ہے، اس کا بھروسہ توڑ دیتی ہے، اسے یقین دلانے لگتی ہے کہ اب کچھ بھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان خود کو بے بس اور تنہا محسوس کرنے لگتا ہے۔ اگر آپ بھی مایوسی کی اس دلدل میں پھنس رہے ہیں تو یہ جان لیں کہ مایوسی خود تو کوئی حقیقت نہیں بلکہ یہ صرف ایک احساس ہے جسے ہر احساس کی طرح بدلا جا سکتا ہے۔ انسان چاہے تو وہ اس دلدل سے باہر نکل سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اندھیری رات کے بعد روشن صبح ضرور آتی ہے۔ مشکلات ہمیشہ عارضی ہوتی ہیں اور ہر آزمائش کے بعد آسانی آتی ہے۔ مایوسی سے نکلنے کا سب سے بڑا ذریعہ امید ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین ہے اور خود پر اعتماد ہے۔ جب انسان اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بس سارا چکر یقین کا ہے، کامل یقین اور ایمان کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو مجھ سے جیسا گمان رکھے گا میں تجھے وہی عطا کروں گا۔ تو اللہ تو ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ جب انسان کے سارے راستے بند ہو جائیں تو اللہ اپنی قدرت سے ایسا راستہ کھول دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں، جب ان کو آگ میں ڈالا تو وہ آگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جب چاہے، جیسے چاہے، فطرت کے قوانین بدل سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے صبر اور امید کا سبق ہے۔ ان کے اپنے بھائیوں نے ان کو دھوکہ دیا، لیکن ان کا ایمان، ان کا صبر ہی تھا جس نے ان کو کامیابی کے راستے کھول دیے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر نے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوا دیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامل یقین نے ان کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا۔ یہ واقعی ہمیں بتاتے ہیں کہ جب حالات ناممکن لگیں تو اللہ تعالیٰ کن فیکون کہہ کے ناممکنات کو بھی ممکن کر دیتا ہے۔ ان تمام واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہماری مشکلات چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، اللہ کی قدرت ان سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ مشکل وقت کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔
لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم مثبت سوچ اپنائیں، اپنے دل کو امید اور یقین سے مضبوط بنائیں اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں، اور یاد رکھیں کہ ہمارے پاس دعا جیسا ہتھیار بھی ہے۔ جب راستے بند ہو جائیں تو دعائیں راستے کھول دیتے ہیں، وہ وہاں سے راستے کھولتے ہیں جہاں سے انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ دعا تو انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ دعا وہ ہتھیار ہے جو خاموشی سے کام کرتی ہے، مگر اس کا اثر بہت گہرا اور طاقتور ہوتا ہے۔ اور تہجد میں مانگی گئی دعائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ساری باتیں منوا لیتی ہیں، وہ انسان کے دل کو سکون میں بھر دیتی ہیں۔ تو آج سے یہ عہد کر لیں کہ ہم اس دلدل سے خود کو نکالیں گے اور اپنے رب سے جڑ جائیں گے، اور نا امیدی جو کہ ڈپریشن، نا امیدی جو کہ شیطان کا وار ہے، ہم اس کو ہرا دیں گے۔